کچھ لمحے میں اس کے بعد سرکار کے لیے ایک جبہ آیا جنت سے. ان کے لیے جو آتا ہے اس کے 36 ملین لگتے ہیں. پیمنٹ کرتی ہے امریکن عوام, بل پاس کرتی ہے کانگریس, دے رہی ہے ناسا کو, ناسا یوز کر رہی ہے. میرا نبی جا رہا ہے صرف چاند پہ نہیں, پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہے, اور میرا نبی اتنی تیز رفتار سفر کر رہا ہے کہ اس کو صرف 8 منٹ لگتے ہیں سورج پہ جاتے ہوئے. جس رفتار سے میرا نبی گیا ہے صرف ٹوٹل 8 منٹ لگتے ہیں. آپ بھی اگر جائیں تو 8 منٹ ہی لگیں گے, پر میں یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ واپس بھی آ جائیں گے. سورج پہ آپ جائیں پر واپس آنے کی گارنٹی میں نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر سود آیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں کینیڈا والوں, یہ سود جنت میں سی کون رہا تھا؟ سبحان اللہ. سود تو درزی سیتے ہیں. تو مجھے جواب دینے دو. ادریس علیہ السلام ایک نبی ہے. علامہ غالب صاحب کے دماغ میں آ گیا, علماء اور بزرگوں کے دماغ, ان کا کام ہی زندگی میں کپڑے سینا تھا. تو جب میرے نبی کو معراج ہوا تو معراج سے پہلے ادریس جنت میں جا چکے ہیں. اسرائیل علیہ السلام ان کے بڑے کلوز فرینڈ تھے. کہا چلو یار آؤ آپ کو سیر سود کروا لیں. کہنے لگے یار جنت دیکھنی بڑا من کرتا ہے. کہنے لگے جنت میں تو نہیں جا سکتے جب تک کہ روح نہ نکالیں. تو کہا شعبہ تیرے پاس ہے, روح نکال تو ڈال تو لے جا. اسرائیل علیہ السلام نے 10 پاٹ روح نکالی, ڈالی, لے گئے. ادریس علیہ السلام جنت میں گئے, ادھر ادھر دیکھا. اب بندہ کینیڈا ایک دفعہ آگے پھر کہاں جاتا ہے کھاریاں واپس. امریکہ ایک دفعہ آ گیا ہو تو پھر واپس کہاں جائے گا؟ کہے گا نہیں بھائی میں تو امریکہ میں ہی رہوں گا. تو بھائی جنت میں ایک دفعہ آ گیا تو واپس کیسے جائیں؟ کہنے لگے بھائی میں تو نہیں جاؤں گا. اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور وہاں پہ شریع ہے, یہاں آپ نہیں رہ سکتے قیامت سے پہلے. تو کہنے لگے تو یہ جو حوریں پھر رہی ہیں, یہ جو غلمان ہیں, یہ جو پرندے ہیں, یہ کہے کو پھر رہے ہیں, یہ بھی تو حضور سے پہلے ہیں, ابھی قیامت نہیں ہوئی. کہاں یہ سب حضور کے نوکر بن کے رہ رہے ہیں. تو ادریس علیہ السلام نے کہا اگر یہ حوریں اور غلمان حضور کا نوکر بن کے رہ سکتے ہیں تو میں بھی ان کا نوکر بن کے رہ سکتا ہوں. اب میرا جملہ سن لو, یہ بات میں نے آپ کو سنا دی تاریخ سے نکال کے, لیکن سنو. ادریس علیہ السلام کا کام ہے, وہ زندگی میں جو کام کرتے رہے وہ کپڑے سینا ہے. میرے نبی کے لیے معراج کی رات جو جبہ آیا, اب یا فرشتے سیئیں گے یا ادریس علیہ السلام سیئیں گے. فیصلہ تم کرو جس نے بھی سیا ہے. پر میں جملہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جبرائیل فرشتوں نے سیا ہو یا ادریس علیہ السلام نے سیا ہو, لیکن یہ تو ہے کہ سیاہ معصوموں نے ہی ہے. میرے نبی نے جبہ پہنا معراج کی رات, جبہ پہن کے جب یوں نکلے اس ٹھاٹ سے, رب کو خود کہنا پڑ گیا سبحان اللہ. سبحان اللہ کب بولتے ہیں؟ جب کسی کی آواز اچھی لگے, کسی کا کام اچھا لگے, کسی کا چہرہ اچھا لگے. میرا نبی معراج کی رات جبہ پہن کے ایسا ٹاپ اور خوبصورت لگا, رب خود بولا سبحان اللہ. یہ اللہ کی اس میں مسئولہ ہے, اشارہ اللہ کی طرف ہے. سبحان اللہ. تو اور بھی اللہ نام لگا سکتا ہے, پر آج اتنا پیارا لگ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان الذی یسری بعبدہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر بیٹھے, براق چلا, براق کو کان سے پکڑا. حضور فرماتے ہیں کہ براق یہ جو ہے وائٹ جو ہے لانگ وائٹ بی جو اسٹیل ہے, اسٹیل مینز ہارس, جس طرح کہ ہارس بٹ ناٹ ہارس, یہ گھوڑے کی طرح لیکن نہیں, گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور میول سے تھوڑا سا چھوٹا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ خطوہ ہو امداد سے طرف ہی, جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اتنی زبردست سپیڈ, لیکن جیسے سید صاحب فرما رہے تھے اتنی تیز سپیڈ کے باوجود بھی میرا نبی دیکھتا اور پہچانتا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said what can be translated as I passed by the grave of Moses, حضرت موسیٰ علیہ السلام. I saw him, he was offering prayer in his grave while standing. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی قبریں تو خالی ہیں, یہاں تو کوئی نہیں, یہاں تو کوئی نہیں, یہاں تو کوئی نہیں. لوگوں نے کہا قبریں خالی ہیں, نبی معراج کی رات گزرا تو کہا قبریں بھری پڑی ہیں. یہ موسیٰ ہے نماز پڑھ رہا ہے, یہ فلاں ہے یہ کر رہا ہے. آپ پتہ یہ چلا کہ نظر ہونی چاہیے تو قبر والا نظر آ جاتا ہے. تجھے نہیں نظر آ رہا, تیری نظر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے آج جو جملہ بولا یہ تاریخی جملہ قرار دیتا ہوں بدیع الدین سہروردی صاحب کا, کہ ہمارے عقیدے اور اسلام کی بنیاد واقعہ معراج ہے. اگر واقعہ معراج بچوں کو یاد کرا دیا جائے تو آپ پکے زبردست مسلمان اور آپ کے بچے بھی مسلمان.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیت المقدس میں گئے، رستے میں آپ مدینے بھی گئے، آپ نے کوہ طور پر بھی 2 نفل پڑھے، آپ نے بیت الحرم پر بھی 2 نفل پڑھے۔ یہ حضور یہاں نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مدینے نفل پڑھ رہے ہیں، حضور کوہ طور پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جائیں بیت المقدس، یہ مدینے میں 2 نفل، کوہ طور پہ 2 نفل، بیت الحرم میں جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں 2 نفل۔ پتہ چلا کہ جہاں نیکوں کے پاؤں لگے ہوں وہاں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی اعتراض نہ کرنا کہ تم داتا اجمیری کے پاس کیوں جاتے ہو، مینودی اجمیری کے پاس کیوں جاتے ہو۔ بھائی یہاں اعتراض کرو، پھر حضور نے عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ پر کیوں 2 نفل پڑھے؟ کوہ طور پہ کیوں گئے؟ مدینہ میں۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیت المقدس میں ثواب ہے نمازوں کا زائد، مسجد نبوی میں ثواب ہے زائد، بیت الحرم میں ثواب ہے زائد، ان سب میں ثواب ہے زائد۔ کیوں زائد ہے؟ ان کی وجہ سے جن کے پاؤں لگے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نفل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، بیت المقدس میں پہنچے تو میری جو ابھی کی ریسرچ ہے وہ یہ ہے، جس دیوار کے ساتھ یہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، اسی دیوار کے اندر رنگ تھا، وہیں آپ نے اپنا براق باندھا۔ اور مسجد براق ابھی تک یروشلم میں ہے۔ وہ مسجد براق بتاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ جاگتے ہوئے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے گئے۔ قرآن مجید میں کہا بے عبدہ ہی، یہ عبدہ ہی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہوئے گئے۔ یہ عبدہ ہی نہیں، کیونکہ عبدہ ہی جو ہے یہ باڈی اور سول دونوں کو ملا کر پھر عبد بولا جاتا ہے۔ تو عبد کا آنا یہ بتلا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہوئے گئے۔ اور سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہیں آنی سے یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو گیا اور سارا سفر میں کر کے آیا۔ You know what she said? She said, please don't tell this story to another person. If Muhammad sallallahu alaihi wasallam did Miraj in dream, the dream is a common experience for human being. ہر ایک بندہ جو ہے وہ ڈریم میں جاتا ہے۔ ان کا منع کرنا بتلا رہا ہے کہ نبی جاگتے گیا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں what can be translated as the crash belied me. When I came from Miraj, Quraysh belied me. Allah Ta'ala lifted up Bayt al-Maqdis in front of me. Allah Ta'ala نے بیت المقدس اٹھا کر میری نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے میں اگر نظر پھیر لوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں ادھر منہ کر لوں، میرے چیئرمین صاحب پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ادھر منہ کروں، علامہ غالب صاحب پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ادھر منہ کر لوں، حافظ صاحب پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نظر پھیر لوں کچھ پھرے گا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں، نظر پھیر لیں کائنات پھر جاتی ہے۔ کہا جبرائیل بیت المقدس اٹھا کے میرے نبی کی نظروں کے سامنے رکھ دے۔ حضور فرماتے ہیں عقیل ابن ابی طالب کے گھر کی نکڑ پہ بیت المقدس اٹھا کے رکھ دیا، اور میں یوں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے بیت المقدس میرے نبی کی نظروں کے سامنے رکھ دے۔ میرے نبی نے کچھ کہہ دیا تو میں نبی کی زبان نہیں بدلوں گا، بیت المقدس بدل کے رکھ دوں گا، بیت المقدس بدل کے رکھ دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے دنیا والوں، جوتا پرانا ہو جائے تو بدل لو، شرٹ پرانی ہو جائے بدل لو، ٹوپی پرانی ہو جائے بدل لو، گاڑی پرانی ہو جائے بدل لو، دین پرانا کبھی نہ بدلنا، ابا کبھی نہ بدلنا، امی کبھی نہ بدلنا، نہیں تو تم بدل جاؤ۔ شرٹ بدل لو، جوتے بدل لو، شرٹ اور ٹوپی بدل لو، اپنے کپڑے بدل لو، اپنی گاڑیاں اور گھڑیاں بدل لو، لیکن اپنے عقیدے کو کبھی نہ بدلنا۔ اگر عقیدہ بدلا منزل بدل جائے گی۔ اپنے عقیدے پہ پر، اور ہمیں فخر ہے ہم اسی عقیدے پہ ہیں جس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے۔ میں بات کو سمیٹنے لگا۔ بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جا رہے ہیں۔ میرے چیئرمین صاحب نے کہا مزہ آ رہا ہے، آپ بھی ذرا میں تھوڑا سا ٹائم لے لوں آپ کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو 1,23,999 اجسام و اجساد وہاں منتظر ہیں۔ سب آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ بیت المقدس کا ذکر کیا،
بیت المقدس کا ذکر حد سفر نہیں ہے، حد معلومات کفار ہے، حد معلومات کفار ہے، حد سفر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف بڑھے، کیوں بڑھے؟ بیت المقدس آج ہمیں بڑی یاد آتی ہے۔ بیت المقدس حد معلومات کفار ہے، ہمیں بیت المقدس 16 یا 17 مہینے ہمارا قبلہ رہا ہے، 16 یا 17 مہینے ہمارا قبلہ رہا ہے۔ میرا نبی نماز پڑھتا تھا، جیروسلم کی طرف میرا نبی منہ کر کے نماز پڑھتا اور سوچتا کہ ہونا چاہیے کہ قبلہ اب وہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں پر سوچتے تھے، بولے نہیں۔ ایک دن سوچتے یوں آسمان پہ یوں منہ اٹھا دیا، نماز پڑھا تھا۔ ایسا پیار ہے دونوں میں کہ کچھ بولا نہیں تو وہ بول پڑا۔ ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھ چکے، نبی کچھ بولا نہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ کچھ بولا نہیں، وہ پوری آیت بول گیا۔ یا اللہ، نبی تو کچھ نہیں بولا، اگر نبی بولتا تو بولتا۔ نبی کی کوئی جملہ قرآن میں ہے ہی نہیں کہ نبی نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں اسی نماز کے بیچ کے اندر قبلہ بنا دے، نہیں، نبی نہیں بولا۔ نہیں، محبت ہوتی ہی ہے، جتنی اسٹرانگ ہو محبوب نہ بھی بولے تیور سے سمجھ جاتے ہیں، تیور سے سمجھ جاتے ہیں۔ اچھی بیوی اپنے خامدوں کو سمجھ جاتی ہے، میرے خامد کی آج تیور کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ آج جب آپریشن کر رہے ہوتے ہو تو ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو، منہ کے اوپر اس کے کپڑا ہوتا ہے، لیکن ساتھ والے سمجھ رہے ہوتے ہیں اب کیا چاہیے، اب کیا چاہیے، اب کیا چاہیے۔ ذرا سیکنڈ کا دیر ہو جائے تو معاملہ گیا۔ میرے رب کو اپنے محبوب سے پیار ہے، وہ تو ہر وقت اس پہ نظر رکھتا ہے۔ یا ایھا المدثر، کمبل پہنا تو نے، یا ایھا المدثر، چادر پہنی تو نے، یا ایھا المزمل، اتار دی دونوں، یاسین، وہ کپڑے اتارتا ہے، یہ آیات بدل رہا ہے۔ بڑا توجہ، خاص توجہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وہ بھی ہمارا قبلہ، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیت المقدس سے عمرہ کرنے کے لیے چلا، دھیان سے سنیے، بیت المقدس سے عمرہ کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ اسی وقت معاف فرماتا ہے۔ اور اگر تم نماز نہ پڑھ سکو بیت المقدس میں، ایک حدیث یہ ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس کو اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے لکھی، 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں۔ اور آپ نے باتیں دوسری بھی پڑھی ہوں گی۔ اچھا، اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھ سکے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you cannot offer namaz in Bayt al-Maqdis, in Masjid al-Aqsa, so send the oil as a gift. تم اولیو آئل بھیج دیں۔ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی تھوڑا سا پرابلم، we cannot go over there، امیگریشن پرابلم ہے، کچھ کنٹری پرابلم ہے۔ if you cannot go to the Bayt al-Maqdis, send oil as a gift to be burned in it۔ حضور فرماتے ہیں کہ آئل بھیج دو جو وہاں جلایا جائے۔ جب وہ آئل بیت المقدس میں جلایا جائے گا تمہیں اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا نماز پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کو علم غیب ہے کہ مسلمان وہاں جا نہیں پائیں گے، جا نہیں پائیں گے۔ بیت المقدس میں حضور فرماتے ہیں جب بیت المقدس مسجد اقصی جب سلیمان علیہ السلام نے بنائی تو انہوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ، اور جو مسجد کا کام کرتا ہے اور بناتا ہے تو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تو دعا مانگی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تو آپ بھی لوگ جب مسجد کے کوئی کام کرو تو کھڑے ہو کے دعا ضرور مانگا کرو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ چلیے، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ جو میں فیصلہ کروں وہ پرفیکٹ ہو۔ رب نے کہا قبول۔ یا اللہ جیسی حکومت مجھے دی ہے کسی اور کو نہ دینا۔ رب نے کہا جا قبول۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے تیسری دعا یہ کی، یا اللہ جو میری مسجد میں نماز پڑھنے آئے اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ اب میرا نبی جا رہا ہے نماز پڑھانے، میں نے نماز پڑھائی پاکستان میں پر قبلے میں نہیں، میں نے نماز پڑھائی مانٹریال میں قبلے میں نہیں، میں نے نماز پڑھائی کیلگری میں پر قبلہ میں نہیں۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھی قبلے میں، نماز پڑھی بیت المقدس میں، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، حضرت بلال نے اذان دی،
لیکن واحد ہمارا نبی ہے، پڑھی نہیں۔ خانہ کعبہ میں صحابہ کو پڑھائی، بیت المقدس میں انبیاء کو پڑھائی، تیسرے قبلے بیت المعمور میں جا کے فرشتوں کو پڑھائی۔ خوش نصیب ہو تم کہ تمہارا نبی وہ ہے جو 3 قبلوں کا امام ہے۔ میرے نبی جب وہاں اندر تشریف لے کر گئے، 1,23,999 اجسام وہاں موجود ہیں۔ اکثر بندے مجھے پوچھتے ہیں وہ لائٹنگ وہاں پھر کیسے تھی؟ نکتہ چینی فضول کل کل، لائٹنگ وہاں کس نے کی تھی؟ میں کہا اچھا، میں نے کہا حضور کے بارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی وہ سورج ہے کہ جو چمکا دینے والا ہے، منیرا چمکا دینے والا، چمکتا ہوا نہیں، چمکتا تو ہے ہی، کچھ چیزیں چمکتی ہیں چمکاتی نہیں ہیں۔ یہ بلب چمک رہا ہے، تیرے ہاتھ کو چمکائے گا نہیں کہ تو سمجھے کہ میں مسجد سے نکلوں تو پھر بھی جل رہا ہوگا۔ یہ چمک رہا ہے پر چمکانے والا نہیں ہے۔ میرا نبی وہ منیر ہے جس سوٹی کو ہاتھ لگا دے وہ سوٹی چمکنے لگے۔ علماء ہوں پھر میں کتابوں کے نام لوں، فائدہ کیا پھر؟ تو نبی منیرہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سراج موجود ہو تو دیے کون جلاتا ہے؟ بلب کون جلاتا ہے؟ جب میرا نبی وہاں براجمان ہے تو پھر دیے جلانے کی ضرورت کیا؟ روشنی ہی روشنی۔ تو سنو، یہاں 5-10 ہزار کا مجمع ہو تو بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ 1,23,999 انبیاء وہاں پہنچے، مجال بھگدڑ مچے، جلسہ موجود وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، سب کے سب کھڑے ہو۔ ان کو کھڑا ہونا ہے اس لیے کہ ان کو کلمہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ ان کو ہیلپ کرنی ہے۔ آج یہ ہوں گے کیونکہ یہ اپنے وعدہ پورا کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک بات کہوں، کوئی بھی نبی وضو آ کے نہیں اس نے کیا، آتے ہی کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، میرے نبی نے 2 نفل پڑھائے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون سی نماز تھی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے، تو مجھ سے کیوں پوچھتے والا؟ حضرت سے پوچھو۔ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، چاشت کی نماز اور عصر کی نماز، اور یہ سجدے اور یہ رکوع یہ سب کاموں میں ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض مت کرو۔ اور پھر سنو، ایک ہوتی ہے فرض والی نماز، ایک ہوتی ہے چسکے والی نماز۔ قبر کے اندر لوگ نماز پڑھیں گے وہ چسکے والی ہے، فرض نہیں ہے۔ جنت میں آپ کا دل کرے گا، جو لوگ یہاں نماز پڑھتے رہتے ہیں یا اللہ پاک میں نماز پڑھوں گا، ہو سکتا ہے جنت میں جا کے بھی ہو کہ میں نماز ہی پڑھنی ہے، تو اللہ پاک کہے گا چلو ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو، ویسے یہاں نماز فرض نہیں ہے۔ تو جنت میں نماز چسکے والی، قبر میں جو نماز پڑھ رہے ہو وہ چسکے والی، تو بیت المقدس میں یہ وہ نماز فرض نہیں، یہ وہ محبت اور چسکے والی نماز ہے۔ ان کو عادت ہے رب کو سجدہ کرنے کی، لیکن آج اعلان کرنا ہے کہ امام محمد مصطفیٰ ہیں، ہم سب ان کے مقتدی ہیں۔ میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جبرائیل نے پکڑ کے کھڑا کیا، حضور آپ آگے آئیں۔ سارے نبی کھڑے ہوئے، تو ذرا غور سے سنو، جس کا بازو پکڑ کے جبرائیل کھڑا کر دے، نبیوں کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ اسے امام کیوں بنایا، تو جس ابو بکر صدیق کو محمد پکڑ کے کھڑا کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، آج آپ امامت فرمائیں۔ کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور امامت کے کیا شرائط ہیں؟ علامہ شر البلالی کی کتاب پڑھ لو، نہیں پڑھنی آتی تو غالب حسین اکبر صاحب سے شرائط پوچھ لو کہ امام وہ بنے کہ مجمع میں اس جیسا کسی شعبے میں حاوی نہ ہو۔ میرا نبی جب امام بنا تو پتا چلا مجمع میں کوئی اس سے بڑھ کے نہیں تھا۔ حضور نے پہلی رکعت میں ایک روایت کے مطابق قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں قل ھو اللہ پڑھی، پیچھے کسی نے بھی فاتحہ نہیں پڑھی۔ فاتحہ کسی نبی نے نہیں پڑھی۔ آپ پوچھیں گے مختار تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کسی نبی نے فاتحہ پیچھے نہیں پڑھی؟ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں فاتحہ میرے علاوہ کسی نبی کو ملی نہیں۔ جاؤ حدیث نہ ہو تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ حضور نے فرمایا فاتحہ میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ فاتحہ موسیٰ کی قوم میں ہوتی تو موسیٰ
موسیٰ کی قوم یوں نہ کرتی، عیسیٰ کی قوم میں ہوتی تو عیسیٰ کی قوم انکار نہ کرتی۔ یہ فاتحہ مجھے ملی ہے، اور جب سے ملی ہے تسلی ہو گئی، رب میری امت پہ کرم فرمائے۔ کسی نبی کو فاتحہ نہیں ملی، اس لیے کسی نبی نے پیچھے پڑھی نہیں۔ تو جب بنا فاتحہ کے نبیوں کی نماز ہو جاتی ہے، چاچا تیری کیوں نہیں ہوتی؟ تیری کیوں نہیں ہوتی؟ نبی جب پڑھ رہا ہے، when imam is reciting, imam's recitation is yours recitation. امام کا پڑھنا تیرا پڑھنا ہے۔ رب قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ امام جب پڑھ رہا ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، پیچھے سے ایک صحابی بھی قرآن پڑھنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا who is fighting with me؟ آپ نے جب نماز ختم کی تو فرمایا who is fighting with me؟ کون مجھ سے لڑ رہا تھا؟ جب امام پڑھ رہا ہے سن اس کی۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اپلیکیشن ہے، اور اپلیکیشن 26 بندے نہیں بولتے، 26 کی طرف سے ایک لکھ کے دیتا ہے، 26 کے سین ہوتے ہیں۔ امام کو آگے کھڑا کیا، امام تو اچھا آدمی ہے، مسجد میں رہتا ہے، نیک آدمی ہے، باہر نہیں پھرتا، ساری نمازیں پڑھتا ہے، قرآن تجھے آتا ہے، میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میری اپلیکیشن اللہ کو دے دینا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب تم نے امام سے کہا کہ میری اپلیکیشن دے تو حضور نے فرمایا جو امام کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے پڑھنے سے افضل ہوتی ہے۔ تو ہر جماعت ہر نماز کہتی ہے اے مسلمانوں وسیلے کے قائل ہو جاؤ، اے مسلمانوں وسیلے کے قائل ہو جاؤ۔ تو نے اکیلے نماز پڑھی تو کم ثواب، وسیلے سے پڑھی تو زیادہ ثواب۔ سارے نبیوں نے